کی تعمیر کے وقت اپنی لوہے کی ملیں بنا رہے تھے، وہ آج پاکستانی ہونے کا جناب شرف حاصل رکھتے ہیں، اور ملک میں 3 بار وزارت عظمیٰ کے جناب وہ مزے لوٹ چکے ہیں، اور جن کی اولادیں آج یہودیوں کے پاس تربیت کر رہی ہیں، اور جنہوں نے ملک کے اندر صرف گیندے اور بلے مار کر اپنا نام کما کر پھر وزارت عظمیٰ کی سیٹیں حاصل کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستانی وہ نہیں ہے، پاکستانی وہ ہے کہ جب پاکستان کا پرچم اٹھانے پر گلے کٹ رہے تھے انگنت، اور جب پاکستان کا پرچم اٹھانے پر چھپ کر ہجرتیں کرنی پڑ رہی تھی، اور جب پاکستان کا نعرہ لگانے پر کنبے کے کنبے دریائے راوی میں قتل ہو رہے تھے، اور جب پاکستان کا نعرہ لگانے پر پوری کی پوری ٹرینیں سر کاٹ کر امرتسر سے لاہور بھیجی جا رہی تھی، پاکستان کا نعرہ لگانا اس وقت مشکل تھا، اور اس وقت مشکل ہمارے بڑے اپنے کاروبار نہیں چمکا رہے تھے، ہمارے بڑے اپنی ملیں اور انگریز سے جاگیریں نہیں حاصل کر رہے تھے، بلکہ ہمارے بڑے نعرہ لگا رہے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ وہ تھے ہمارے بڑے، اور ان بڑوں کی لائن اسی طریقے سے آج ان کی اولادیں بھی، ان کو پتہ ہے انگریز کے ان غلاموں کو، ان انگریز کے ان جناب چاپلوسوں کو، ان انگریز کے نوکروں اور چاکروں کو پتہ ہے کہ اگر یہ حقیقی وارث جن کے بڑوں نے اس خطے پر 1000 سال حکومت کی ہے، جن کو حکومت کرنے کا پتہ ہے، جن کو حکومت کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، جن کو پتہ ہے کہ غیروں سے بات کس رویے اور کس زبان میں کی جاتی ہے، ان کو پتہ ہے اگر پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کا پرچم لے کر یہ بابا جی کے متوالے آ گئے تو پھر یہاں کسی کی چل نہیں سکتی۔ اس لیے آئے روز دن بدن ایک نئی ریشہ توانیاں گھڑتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جماعت انتہا پسند ہے۔ میں نے کہا یہ جماعت انتہا پسند نہیں ہے، یہ جماعت غیرت مند ہے، اور اگر غیرت مندی کا نام انتہا پسند ہے تو پھر میں بھی انتہا پسند ہوں، پھر میرے بچے بھی انتہا پسند ہیں، پھر میرے کارکن بھی انتہا پسند ہیں، پھر ہمارا بات بھی انتہا پسندی ہے۔ اور غیرت مندوں کو جب بے غیرتوں کو غیرت کی بات دلائی جائے نا تو وہ کہتے ہیں بڑی انتہا پسندی ہو رہی ہے۔ ہم ان کو غیرت دلانے کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پاکستان بن گیا، کچھ دیر بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک شخص ہندوستان میں گرفتار ہو گیا سمگلنگ کے جرم میں، جو پاکستان بارڈر کراس کر کے ادھر سمگلنگ کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو تب نیا نیا نظام بن رہا تھا، تو وہ مقامی حکومت نے اس کو کہا ہندوستان کی کہ یار اس کو آج کی رات اپنے گھر میں بیڑیاں شیڑیاں ڈال کے رکھو، تو صبح پھر اس کو جو ٹوٹی پھوٹی وہاں سسٹم چل رہا ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب اس شخص کو رات میں رکھا گیا نا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا چلو اس کو کھانا پینا دے دینا، جو بھی اس کا سامان ضرورت ہے، کپڑے شپڑے اس کو دو، صاحب ظاہر ہے یہ مجرم تو ہے لیکن ہمارا قیدی ہے۔ جب وہ خاتون، وہ سکھ آدمی کا گھر تھا، وہ سکھ شخص کا گھر تھا، وہ خاتون جب کھانا لے کر اس شخص کے سامنے آئی نا تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں ہم نے پاکستان سمگلنگ کرنے کے لیے بنا کر دیا تھا۔ وہ شخص حیران ہو کے اس خاتون کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہا اچھا میرا جرم ہے سمگلنگ، لیکن تم مجھے یوں کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا بے غیرت اور بے شرم، میں مسلمان کی بیٹی ہوں، یہ وطن لٹتے وقت انگریز مجھے اٹھا کر لے آئے تھے، میں تو انتظار میں تھی کہ کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث آئے گا، کوئی جناب محمود غزنوی کا وارث آئے گا، تم تو سمگلر نکلے۔ وہی سمگلروں کی اولادیں اور وہی سمگلر جو جناب آج سوئس بینک میں یہاں سے پیسے نکال کر وہاں بھیج رہے ہیں، یہ سمگلروں کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں۔ اس خاتون نے، اس بہن نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے لاکھوں اپنی عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ تم سمگلنگ کرو، ہم نے تو عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس پاکستان میں حضور کا دین کا پرچم بلند ہوگا۔ یہ ہے ہماری داستان، جس کو خون سے لکھا جائے تو شاید بھی کم ہو۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا، لیکن ان لائنوں نے پاکستان کو 75 سال تک جناب اس کو کھا بھی لیا، اس کو جس کا دل چاہا، جہاں سے دل چاہا اس نے اس کو کھایا بھی۔
توڑا بھی اور جو نقصان پہنچا سکتا تھا نقصان پہنچایا بھی. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے خون جو دیا ہم نے اس سے غداری نہیں کی. نہ ہمارے بڑوں نے غداری کی, نہ ان کے بڑوں نے غداری کی, نہ سید ابو الحسنات نے غداری کی, نہ سید دیدار علی شاہ نے غداری کی, نہ علامہ خادم حسین رضوی نے غداری کی, نہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی نے غداری کی, نہ جناب سردار عبدالرب نشتر نے غداری کی, اور نہ لیاقت علی خان نے غداری کی, نہ مولانا شوکت علی جوہر نے غداری کی. ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کے ساتھ اور اس پاکستان کے نعرے کے ساتھ غداری نہیں کی. غداری زرداری نے کی, غداری نواز شریف نے کی, غداری ضیاء الحق نے کی, غداری پرویز مشرف نے کی, غداری جناب عمران خان نے کی. جو کل کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بڑا محب وطن ہے. میں نے کہا کیسے محب وطن ہے؟ کہتا ہے جی وہ بہت بڑے اسٹیڈیم میں جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں کھڑا ہو کے قومی ترانہ پڑھا ہے. میں نے کہا تجھے منافق کا نہیں پتا, یہ تو قومی ترانہ ہے, منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے. منافقوں کی پہچان ہی یہ ہے, منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے, جمعے والے دن پہلے ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تو منافق کھڑا ہو کے ترانہ پڑھے گا نا, اس کا پردہ جو چاک ہو رہا ہے, اس نے ترانے پڑھنے ہیں. تو ترانے نہیں, تو جو ترانے لکھنے بھی شروع کر دے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے تو منافق اعظم ہے. اور اب ڈیلے کرنے کے لیے ہمارے پاس خبریں موجود ہیں, کون کس سے ملنے کہاں کہاں جا رہا ہے. یہ یاد رکھنا, وہ کوئی بھی ہو جس نے اس پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی بھی غداری کی ہے, تحریک لبیک پاکستان والے اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے, اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا یہ عارضی لائن ہے, اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا جناب ہم ایک ہی رحمان اور رام کو مانتے ہیں, اس کی وجود کو پاکستان والے قبول, تحریک لبیک پاکستان والے اور یہ ملت قبول نہیں کرے گی. اس لیے کہ وہ جس سے اس وطن کی جیل تو نہ کاٹی گئی اور بھاگ کر لندن جا کر بیٹھ گیا, جس کو لندن کے ایسی راس آئے ہوں, اسے ملت کے درد کا کیا پتا, اسے قوم کے درد کا کیا پتا, اس کو کیا پتا کہ یہاں بیٹیاں غربت کی وجہ سے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کاٹی جا رہی ہیں, ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں. تم نے اس ملک کے عوام اور قوم کو اس حد تک لے جایا ہے کہ سارے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے پاکستان حاصل کیا, یہ تم نے نعرہ لگایا, یہ تم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا. میں ان سب کو کہتا ہوں ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ہم نے لاشیں اٹھائیں, بھائی زخمی کروائے, بچے اپنی بچیاں جیلوں میں بھجوائیں, اپنی خواتین کی جناب گھروں کی چادر اور چاردار دیواری کی پامالی کی, لیکن اپنے پاکستان کے خلاف ایک حرف نہیں بولا, ایک سوچا بھی نہیں, بلکہ یہ کہا کہ اوئے یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. ابھی فی الحال یہ کچھ جناب وہ چند ناہنجاروں اور غداروں کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ یاد رکھنا وہ کہہ گئے ہیں نا کہ منزلیں عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے. آپ کو اس لیے زیادہ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے, اور جب آپ کے ہاتھ کوئی چیز آئے, اس حکومت کی یا اس جناب ریاست کی کوئی ذمہ داری آئے, تو آپ کو احساس ہو کہ ہم کیسے چلتے چلتے اس منزل تک پہنچے ہیں. آپ کو اس چیز کا احساس رہے کہ ہم نے کتنی مشکلوں سے جا کر وہ چیز حاصل کی ہے. ان کو کیا پرواہ ہو, ان کے کون سے بچے لٹے ہیں, ان کے کون سے قافلے لٹے ہیں, ان کو کیا پرواہ ہو. بچے تو ہمارے لٹے تھے, پر جناب خاندان تو ہمارے کٹے تھے, اور جناب ٹرینیں تو بھر کر ہمارے سروں کی آئی تھی. یہ تو آئے اور امریکہ نواز بیٹھ کر آ کر, کوئی برطانیہ نواز, کوئی امریکہ نواز, کوئی انگلستان نواز, کوئی فرانس نواز, وہ آ کر ہمارے پر حکمران بن گئے. یہ درد تو ہمیں ہے نا, یہ درد کو مزید بڑھانے کے لیے منزلیں عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے, منزلیں عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے, اور چمکا تیرا نقش کفے پا آخر شب.